5 سوالوں کے جواب ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی فیما افنا، بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ یہ کوئی چھوٹا سوال ہے؟ پوری عمر کا سوال، ایک دن کا سوال، ایک دن کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ ماں باپ پوچھ لیں بیٹا کہاں گئے تھے، کہاں تم نے وقت گزارا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیچر پوچھ لے، استاد پوچھ لے، کاروبار مالک پوچھ لے، اللہ کے بندو جواب دینا مشکل۔ آسمان کا رب پوچھنے والا ہوگا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بولی سمجھ میں آنے والی ہوگی، اللہ بندے سے ہم کلام ہوگا، بتا تیری عمر کہاں گزری، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک پوچھ رہا ہوگا، بندہ حقیر سا کھڑا ہوگا، بتا عمر تو نے کہاں گزاری؟ کیا جواب ہوگا وہاں ہمارا؟ کس جگہ پہ ہم نے عمر گزاری، کون سے ہم کام کرتے رہے؟ اللہ پیسہ کماتے رہے، دولت جمع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، نشہ کرتا رہے، سود کھاتے رہے، یہ جواب ہوں گے ہمارے، عمر کہاں گزاری۔ اور دوسرا سوال ہوگا اللہ کے بندو جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، ان شبابہ فیما امضى فیما ابلا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے، لیکن جوانی کا الگ سوال ہوگا، الگ سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے جوانی کہاں گزاری۔ جہاں یہ سوال ہوگا تو نے مال کیسے کمایا، یہ سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا، یہ سوال ہوگا علم کون سا حاصل کیا، اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اہم ترین سوال ہوگا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں بسر کیا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری جوانی کہاں گزرا کرتی تھی، کس کلب میں ہماری جوانی گزرتی تھی، کس ہال میں ہماری جوانی گزرتی تھی، کس روڈ پہ ہماری جوانی گزرتی تھی، کس چوک میں کھڑے ہو کے گپیں لگاتے تھے، کس چوک میں کھڑے ہو کے عورتوں کو دیکھتے تھے، نظریں لگاتے تھے، عشق و معشوقی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کس چوک میں کھڑے ہو کے بے غیرتی کے نمونے پیش کرتے تھے، یعنی گندی گالیاں نکالتے تھے، کس چوک میں کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ پوچھا جائے گا کس پارک میں جا کے تم نے بے حیائی کے پروگرام ترتیب دیے تھے، کس پارک میں جا کے تم نے کو ایجوکیشن میں تم نے اپنی عزت کو لٹایا تھا۔ سوال کیا جائے گا جوانی تم نے کہاں گزاری۔ اسی لیے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن دھوپ بڑی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، سورج چمک رہا ہوگا، لوگوں کا پسینہ بہہ رہا ہوگا۔ فرمایا بعض لوگ تو اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ کیا پسینہ ہے بھائیو؟ ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں یا جون جولائی کا پسینہ، کتنا پسینہ ہمارا بہ جاتا ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں نا سب سے بڑھ کر۔ کہا وہ پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ ڈوب رہا ہوگا اس میں، پسینے کے اندر بندہ ڈوب رہا ہوگا۔ فرمایا وہ قیامت کا دن، محشر کا دن، کس کو سایہ ملے گا؟ فرمایا انصاف کرنے والا گھر کا سربراہ، انصاف کرنے والا امام، اس کو سایہ ملے گا۔ وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور ہمارا دل مسجد سے ٹوٹا رہتا ہے، دو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نماز نہ ہی پڑھے مسجد میں تو کیا حرج ہے، یا نہ ہی پڑھے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، 8 بجے پڑھ لیں، 9 بجے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے جی ہم، کوئی مسئلہ ہے؟ فجر کی اذان پتہ نہیں کس لیے ہوتی ہے، مسجد میں پتہ نہیں لوگ کس لیے جاتے ہیں، مسجد کا دل لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ چوتھا بندہ جس کو گناہ کی دعوت ملی، اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ 5واں بندہ جس کی اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہوتی ہے۔ 6واں بندہ رب کے لیے صدقہ کرتا ہے، رب کے لیے خیرات کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور 7واں بندہ وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی رب کی عبادتوں میں گزار دی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر بندہ دیکھو تو مزہ تو تب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ گناہ کر بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، تو اللہ معاف تو کرنے والا ہے۔ اگر کوئی نبینا کہے نا میں جی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو بندہ کہتا ہے تیری آنکھیں نہیں ہے۔ کوئی بہرا کہے نا کہ میں کانوں کے گناہ نہیں کروں گا، بندہ کہتا ہے تیرے کان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں زبان سے غیبت چغلی نہیں کروں گا، اور وہ بندہ کہتا ہے تو گونگا ہے، تجھے تو بولنے نہیں آتا۔ کوئی لنگڑا کہے نا اور میں چل کر گناہ کی طرف نہیں
نہیں جاؤں گا. بندہ کہتا ہے کہ تو لنگڑا ہے, چل ہی نہیں سکتا. کوئی پاگل دماغ کے طور پر کہ دماغی پاگل, میں کوئی گناہ نہیں کرتا. اللہ کے بندو, نبینے بھی نہیں ہو, بہرے بھی نہیں ہو, گونگے بھی نہیں ہو, اور لنگڑے بھی نہیں ہو, اور پاگل بھی نہیں ہو, عقل رکھتے ہو, دماغ رکھتے ہو, سوچ رکھتے ہو, جوانی ہے تمہاری, بچے بھی نہیں ہو, بوڑھے بھی نہیں ہو, جوانی ہے تمہاری. اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جوانی گزاری, فرمایا اس جوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے عرش کا سایہ عطا فرمائے.